اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارو کونی بردن جب نمرود نے جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے عظیم آگ روشن کی، اللہ اپنے نبی کو بچانا چاہتا تھا تو اس نے نمرود سے نہیں کہا بلکہ آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردن، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آگ بھلے ہی نمرود نے بھڑکائی ہو پر یہ اطاعت میری کرے گی، آگ بھلے ہی نمرود لگائے پر اس پر اختیار میرا ہے۔ تاریخ نے ایسی ہی ایک منظر کربلا کے میدان میں دوبارہ دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام 12 ہے۔ پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت مسلم کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام، گیارہویں امام حضرت حسن دسویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا عقیدہ: اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، نبی 1,24,000، رسول 313، بڑے رسول 5، آسمانی کتابیں 4، کربلا کے شہید 72۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجن۔ بچوں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ زندگی کے تمام کاموں کے لیے، برکت کے لیے صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجن۔ اے میرے اللہ، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں
واقعہ کربلا کی جو تحلیل ہے اس کے متعلق جو کتاب اردو میں اعلیٰ معیار کی موجود ہے، شہید انسانیت، اس کتاب خوانی کے دور کے کل کے کتاب خوانی کے جلسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلا باب اس کا پیش کیا تھا، جس کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے نسبی خصوصیات، خاندان اور اس کے شاندار روایات۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا باب جو بنی ہاشم اور بنی امیہ سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ بنی ہاشم کے بالمقابل تاریخ میں جو نام نظر آتا ہے وہ بنی امیہ ہے۔ اس قبیلے کی بنی ہاشم سے رقابت اور مخالفت کے لیے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ امیہ کا باپ عبد الشمس اور بنی ہاشم کے مورث اعلیٰ حضرت ہاشم یہ دونوں ماں کے پیٹ سے جڑواں پیدا ہوئے تھے، اس طرح کہ انگلی ایک کی دوسرے کے پیشانی سے چسپاں تھی۔ مجبوراً ان کو کاٹ کر الگ کیا گیا، جس سے خون بہنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے اسے بدشگونی مان کر کہا کہ ان میں آپس میں خونریزیاں ہوتی رہیں گی۔ یہ حکایت درست ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کی جنگ نے کتنی جڑ پکڑ لی تھی کہ لوگ اس کو ایک ناگزیر اور قدرتی چیز سمجھنے لگے تھے۔ مگر ہم جہاں تک تاریخ کے واقعات کی چھان بین کرتے ہیں، ہمیں خود عبد الشمس اور ہاشم میں جنگ یا منازعت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک عبد الشمس کے بعد امیہ کی طرف سے مخاصمت کی ابتدا نظر آتی ہے، جبکہ وہ حضرت ہاشم سے مقابلے کی کوشش میں ناکام ہوا اور اس وقت سے اس نے ایک شکست خوردہ فریق کی طرح انتقامی تصادم کا سلسلہ جاری رکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ مکے میں قحط پڑا، جس میں قریش بہت تباہ حال ہو گئے۔ حضرت ہاشم شام کی جانب گئے اور وہاں انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں آٹا فراہم کر کے اس کی روٹیاں پکوائیں اور انہیں اونٹوں پر بار کر کے مکہ لائے۔ ان روٹیوں کو انہوں نے چورا کرایا اور ان اونٹوں کو نہر کر کے شوربہ تیار کرایا اور بڑی بڑی دیگوں میں اڈلوا کر وہ تمام روٹیوں کا چورا ان دیگوں میں ڈلوا دیا۔ اس کھانے کو عرب میں سرید کہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے تمام مکے کے لوگوں کو کھانے سے سیر کیا۔ اتفاق سے اسی کے بعد ابر آیا، پانی برسا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ ہر شخص کہنے لگا کہ اب کی پہلا باران رحمت کا چھیٹا وہ تھا جو ہاشم کے ذریعے سے برسا۔ ہاشم کے معنی ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ شاعروں نے اس واقعے کو خاص الفاظ میں نظم کیا۔ ایک شاعر نے کہا: عمر الذی حشم الثرید لقومہ قوم بمکۃ مسنتین عجاف۔ عمر یہ ہاشم کا اصلی نام ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے روٹی کے ٹکڑے کر کے انہیں کھانا کھلایا، وہ قوم جو مکے میں قحط سے بھوکی اور تباہ حال ہو رہی تھی۔ امیہ دولت مند آدمی تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ حضرت ہاشم نے یہ کیا تو اسے حسد دامنگیر ہوا اور خواہ مخواہ بغیر مقابلہ اس نے بھی ہاشم کی نقل اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور یہ امر قریش میں اس کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن گیا۔ اس بارے میں ہاشم کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر لوگوں کے طعن و تشنیعوں سے کھسیانے ہو کر وہ ہاشم کو برا بھلا کہنے لگا اور اس نے ہاشم کو منافرت کی دعوت دی۔ یہ ایک طرح کا مقابلہ عربوں میں رائج تھا کہ دو شخص اپنے اپنے کارناموں کو پیش کر کے کسی ثالث کو حکم بناتے تھے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ کون ان میں زیادہ صاحب فخر
و لائق عظمت ہے۔ اس ثالثی کے لیے زیادہ تر کاہن منتخب کیے جاتے تھے جو علم قیافہ اور نجوم میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اپنی عمر کی بزرگی اور اپنے رتبے کی بلندی کے لحاظ سے امیہ کے ساتھ مقابلے سے انکار کیا، مگر قریش کے عام افراد نے حضرت ہاشم کو مجبور کیا۔ آخر آپ بھی آمادہ ہو گئے اور کہا کہ میں اس شرط پر مقابلہ کرتا ہوں کہ شکست خوردہ فریق اپنے مقابل کو 150 اونٹ سیاہ آنکھوں والے سپرد کرے جو سرزمین مکہ میں نہر کیے جائیں اور 10 برس کے لیے وہ مکے سے جلا وطن ہو جائے۔ امیہ اس شرط پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے خزاعہ کے کاہن کو حکم مقرر کیا گیا۔ اس نے فیصلہ ہاشم کے حق میں اور امیہ کے خلاف دیا۔ حضرت ہاشم نے قرارداد کے مطابق 150 اونٹ حاصل کیے اور انہیں نہر کرا کے پھر تمام اہل مکہ کی دعوت کر دی، اور امیہ کو 10 برس کے لیے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ اس مدت تک شام میں قیام پذیر رہا۔ یہ پہلی عداوت تھی جو امیہ کی اولاد کو بنی ہاشم کے مقابلے میں نسل در نسل برقرار رہی۔ اسی کے ساتھ پے در پے شکست کھانے کے لازمی نتیجے کے طور پر بنی امیہ عربی خون کی بہت سی لطافتیں کھوتے گئے اور ان میں معاف کیجیے گا اور ان میں فریب، احساس کمتری اور دوسری اسی طرح کے اوصاف پیدا ہوتے گئے جو مسلسل شکست کھانے والوں کی خاصیت ہوا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان عام افراد عرب کی نگاہوں میں اتنا تفرقہ پیدا ہوتا گیا کہ یہ چیز قابل غور بن گئی کہ یہ دونوں ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں بھی یا نہیں۔ عرب قوم کے یہ تاثرات دیکھ کر بنی امیہ بنی ہاشم کے خلاف ضربیں لگاتے تھے، مگر ہر مرتبہ انہیں ناکامی ہی ہوتی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ بھی اٹھے تو بنی ہاشم ہی کے یہاں سے۔ یہ آخری بڑی تقدیر کی شکست تھی جسے بنی امیہ آسانی سے سہ نہ سکتے تھے۔ شبلی نعمانی سیرت النبی جلد اول صفحہ 158 پر لکھتے ہیں کہ حضرت کی نبوت کو خاندان بنی امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح کا خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلے نے حضرت کی مخالفت کی۔ تیسرا باب، اسلام اور اس کا پیغام۔ ظہور اسلام سے قبل کا زمانہ ایام جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ خیال درست نہیں ہے کہ عرب اس میں وحشت اور بربریت کے دور سے گزر رہے تھے اور تمدن و تہذیب سے واقف نہیں ہوئے تھے، بلکہ جس طرح ڈاکٹر وحید مرزا صاحب نے لکھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جنوبی عرب اسلام سے صدیوں قبل ایک بڑی تہذیب کا گہوارہ اور کاروبار و تجارت کا ایک خوشحال مرکز تھا۔ حمیری بادشاہوں کے آثار قدیمہ، سد مارب، باغ شداد اور تخت بلقیس، ملکہ سبا وغیرہ کے تذکروں میں اس کا مکمل ثبوت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایام جاہلیت کی شاعری جو کہ ادب کا بہترین نمونہ ہے، اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایام جاہلیت کے عرب بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، مثلاً بہادری، سخاوت، مہمان نوازی، وفاداری، شوہری محبت اور برادری انس وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ شاعری ان کے اخلاقیات کا دفتر ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شرافت کا کافی عنصر رکھتے تھے۔ ان کی شاعری بالخصوص ان میں سے چند کی اس بات کو بھی ظاہر کر دے گی کہ اگرچہ وہ اس زمانے کے الہامی مذہب کو نہ ماننے کے باعث مشرک تھے اور بت پرستی بھی کیا کرتے تھے، تاہم وہ مذہب کے خاص عقائد سے بالکل ناواقف و بیگانہ تھے۔ وہ اپنی بت پرستی کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ان بتوں کے ذریعے سے ہم خدا کے واحد اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ عربوں کی ایک بڑی تعداد جناب اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتی تھی
اور یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے قطعاً بیگانہ ہو گئے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمدنی حیثیت سے اسلام سے قبل کے زمانے میں عرب کی جماعت ترقی کے بعد تنزل کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس میں کچھ عمدہ قدیم خوبیوں کا شائبہ تو موجود تھا، لیکن زیادہ تر اس میں بری عادتیں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ ہر سال مکے میں بغرض حج جمع ہوتے تھے، لیکن اس مقدس فرض کی اہمیت ان کے دلوں سے محو ہو چکی تھی۔ ان کے کارواں حجاز اور عراق اور شام میں اب بھی اسباب سے لدے ہوئے جاتے تھے، لیکن اب ان میں صنعت و تجارت کا جوش سرد ہو چکا تھا اور انتہائی غربت نے انہیں حریص بنا دیا تھا۔ انہیں اللہ کا ایک دھندلا اور مدھم تصور موجود تھا، لیکن ان کے بت ان کے نزدیک زیادہ مقدس تھے۔ وہ صلح پسند اور مطمئن زندگی کے فوائد سے واقف تھے اور جنگ سے متنفر رہنا چاہتے تھے، جسے وہ شعلہ در آگ یا اس منحوس جانور سے جس کے یہاں کثرت سے تمام بچے پیدا ہوتے ہیں تشبیہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی خود غرضی اور غربت ان کو آمادہ کرتی تھی کہ وہ اپنے ہمسائے کے مال پر دست تطاول دراز کریں۔ وہ اپنے مردوں کا خوب ماتم کرتے تھے، لیکن انتقام کشی سے اپنے کو باز نہ رکھ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نسلاً بعد نسلیں برابر خونریز جنگیں جاری رہتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن انہی میں سے بعض کو اپنی عزت کا اتنا پاس رہتا تھا کہ وہ اس خیال کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی لڑکیاں کسی ظالم بھائی یا چچا کی کنیزی میں چلی جائیں یا ان کے رحم و کرم پر پڑ جائیں، اور اس لیے وہ ان کی ہلاکت کو اپنی عزت کے برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی حالت وہ ہوتی ہے جس کی اصلاح نہایت دشوار ہے، کیونکہ دور بربریت و وحشت سے گزرتی ہوئی قومیں سادہ لوح ہوتی ہیں۔ ان کے دلوں پر جیسا نقش بٹلایا جائے وہ آسانی سے اتر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی نقش جمع ہوا نہیں ہے۔ مگر عربوں کی تمدنی خرابیاں وہ تھیں جو خالص مادی ساخت کے تمدن اور ہوس اقتدار کی پیداوار ہوتی ہیں۔ انہوں نے عربوں کی افتاد طبع کے ساتھ مل کر سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ احساس برتری قومیت سے منتقل ہو کر جب انفرادیت کی طرف آتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے باہمی رقابت اور آپس کی خواہانہ جنگی۔ یہ بات عربوں میں انتہا درجے پر پہنچ گئی تھی۔ پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ مساوات انسانی کوئی چیز نہ رہی تھی اور غلبہ، طاقت اور اقتدار سب کچھ تھا۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے آدمی کے قتل ہو جانے پر صرف اس کے قاتل کو قتل نہ کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے قبیلے کے سینکڑوں بے گناہ آدمیوں کو مار ڈالا جاتا تھا۔ تب کہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے خون کا بدلہ ہوا۔ اس کے برخلاف اگر بڑے آدمی کے ہاتھ سے کوئی چھوٹا آدمی قتل ہوتا تھا تو اس کا خون قصاص کا مستحق نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بڑے اور چھوٹے کی تفریق ہزاروں تمدنی گناہوں کا سرچشمہ تھی اور انسانیت کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے مادیت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اور ماورائے المادہ کا تخیل باقی نہ رہا تھا۔ اس لیے مادی طاقت ہی کی بنا پر وہ امتیازات قائم کرتے تھے۔ یہی حالت کم و بیش عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں کی بھی تھی۔ مذہبی حیثیت سے عرب نہایت پستی میں تھے۔ ان میں کوئی ایک مذہب مشترک نہ تھا، بلکہ وہاں متعدد مذاہب کے افراد رہتے تھے اور بڑی جماعت بت پرستی اور ستاروں کی پرستش کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھی۔ چنانچہ کعبہ ہی میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک ایک کی پرستش سال کے ایک ایک دن کی جاتی تھی، کیونکہ عربی سال 360 ہی دنوں کا ہوتا ہے۔ جو مذاہب رائج تھے جیسے یہود، مجوس اور نصارہ، وہ بھی پستی کی طرف مائل نظر آ رہے تھے۔ ان کے اعمال ناشائستہ، ان کی دوسری جماعتوں سے نفرت، ان میں رواداری کا مفقود ہونا اور آپس کی خونریزی
اور آپسی اور ایسی ہی بہت سی خرابیاں ان میں واضح طور پر موجود تھیں، اور اس لیے فطرت انسانی کسی ایسی منتخب ہستی کی خواہاں تھی جو دنیا کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ ایسے وقت میں محمد ابن عبداللہ اسلام کا زلزلہ افکن پیغام انقلاب لے کر دنیا کے سامنے آ گئے اور مردہ انسانیت کو زندگی کا مژدہ سنایا۔ جیسا کہ ڈاکٹر وحید مرزا صاحب نے لکھا ہے، حضرت کا کام یقیناً دشوار تھا، اس لیے کہ آپ محض وحشی لوگوں کو متمدن نہیں بنا رہے تھے بلکہ بگڑی ہوئی سماجی کیفیت کو سدھارنا چاہتے تھے۔ آپ کا کام ان تمام عقائد و توہمات، روایات اور مراسم کا عربوں کے دلوں سے محو کرنا تھا جو ان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن چکی تھیں۔ رسول ان لوگوں کو بردباری، خاکساری، عفو کا سبق پڑھانا چاہتے تھے جن کے نزدیک معاف کر دینا کمزوری کی دلیل اور انتقام نہ لینا ذلت اور بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ رسول ان لوگوں کو مساوات اور اخوت کی تعلیم دینا چاہتے تھے جو کہ اپنے خاندانی شرف پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے پورے شجرے کو نہایت سختی کے ساتھ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اسلام کو عربوں کے اور بہت سے دوسرے رجحانات سے برسر پیکار ہونا پڑا۔ مثلاً اس نے شراب کی ممانعت کر دی جس کے وہ عادی ہو چکے تھے اور جس کا استعمال وہ سخاوت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اس نے قمار بازی بند کر دی جو کہ عربوں کے نزدیک بذل و جود کی ایک قطعی علامت تھی، اور بہت سی مخرب اخلاق عادتوں کو ممنوع قرار دیا۔ عرب اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ سب سے زیادہ مقدس انسان کیوں کر خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے، یا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی پست انسان کیوں کر عرب کے شریف ترین خاندانوں کے اشخاص سے برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خواجہ غلام السیدین صاحب نے اسے بہت اچھی لفظوں میں لکھا ہے کہ اسلام ایک ایسی دنیا کے لیے جو پجاریوں کے قبضے، اقتدار اور دولت مندوں کے زیر حکومت مصیبت کے دن کاٹ رہی تھی، پیغام آزادی لے آیا۔ آزادی پجاریوں کی قید سے جو عبد و معبود کے درمیان واسطہ بننے کے دعوے دار تھے، آزادی گروہ امراء کی حکومت سے جو نہ کسی خدائی قانون کی پرواہ کرتے تھے اور نہ کسی انسانی قانون کی، بلکہ بغیر روک ٹوک کے حریصانہ طریقے پر دوسروں کی محنت و مشقت کے پھلوں سے خود لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آزادی غلاموں اور نیچ ذاتوں کے لیے ان کے مالکوں کے مظالم اور خلاف انسانیت بے رحمانہ سلوک سے، آزادی طبقہ نسواں کے لیے اس عملی غلامی سے جس میں وہ انسانی حقوق کے ابتدائی منازل سے بھی محروم کر دی گئی تھیں، آزادی عام انسانوں کے لیے ان قیود سے جن میں وہ ذات پات، رنگ اور قوم کی تنگ نظری کی بندشوں میں مبتلا تھے، جس سے ان کی حیات اجتماعی فنا ہو رہی تھی اور وہ متخاصمین کے گروہ میں منقسم ہو رہے تھے۔ گروہ انسانی اس طرح اپنی خود ساختہ ظالمانہ قیدوں سے میں مقید ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے مشہور شاعر اور فلسفی اقبال نے اس منظر کی تصویر کشی ذیل کے اشعار میں کی ہے۔ بود انسان در جہاں انسان پرست، ناکس و نابود ماند و زیر دست، سطوت کسری و قیصر رهزنش، بندها در دست و پا و گردنش، کاهن و سلطان و پاپا و امیر، بهر یک نخچیر صد تخچیر گیر، از غلامی فطرت او دوش شده، نغمه ها اندرن او خوش شده۔ اسلام نے اسے ایک پیغام میں آزادی سنایا، حریت و مساوات اور انسانی برادری کی تلقین کی، اور تواریخ انسانی میں پہلے شہری اور انسانی حقوق پورے طور پر
عام انسانوں کو بالعموم عطا کیے، جس سے وہ بسبب قومیت، رنگ یا جنس کے یا بسبب غربت و افلاک کے محروم تھے۔ غربا، مظلوم اور عام انسانوں کے عام طبقے کو جو اب تک بڑی بے دردی سے پیسا جا رہا تھا، نئی امیدوں اور اپنے کارآمد ہونے کا نیا احساس عطا کیا۔ تو امین حق بحق دوروں سپرد، بندگان را مسند خاکان سپرد، اعتبار کار بندان را فزود، خواجگی از کار فرمایان ربود، قوت او هر کهن پیکر شکست، نوع انسان را حصار تازه بست، تازه جان اندر تن آدم دمیر، بنده را باز از خداوندا خرید، حریت زاد از ضمیر پاک او، ایمه نوشین چکید از تاک او، ناشکیب امتیازات آمده، در نهاد او مساوات آمده، عصر نو کین صد چراغ آورده است، چشم در آغوش او وا کرده است۔ یہ قیمتی خیالات تھے جن کو اسلام عربوں کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا تھا اور عربوں کی وساطت سے تمام انسانوں میں پہنچانا چاہتا تھا۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اسلام نے اس ذہنی انقلاب کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اصلی سبب کو دور کرتے ہوئے لوگوں کی نگاہ کو مادیت کے احاطے سے نکال کر ایک غیبی طاقت کی جانب متوجہ کیا، جس کے لحاظ سے تمام افراد انسانی یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے سوا مساوات قائم کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہ تھا۔ دولت ایک خارجی شے ہے۔ ممکن ہے مساوات قائم کرنے کے لیے دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے، لیکن بعضوں کی طاقت، موروثی وجاہت، قوم و قبیلے کی تقسیم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اسلام جانتا تھا کہ خارجی مساوات ممکن نہیں، اس لیے اس نے ذہنی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ اس ذہنی تبدیلی کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کو برابر سمجھے۔ اس نے صحیح طور پر سمجھا کہ برادری اور برابری کی اصل کنجی کیا ہے۔ احساس اخوت و مساوات کی واحد بنیاد ہے۔ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف مستند ہو جائے گی تو اس کے اجزاء میں برادری اور برابری کا احساس پیدا ہو جانا فطری ہے۔ دو بھائی کیوں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ ایک خاندان کے آدمی کیوں آپس میں برادری اور برابری کا تصور رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مورث اعلیٰ کی نسل سے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ آپس میں کیوں رابطہ اخوت محسوس کرتے ہیں اور کیوں حقوق میں برابری کے طالب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک سرزمین کے باشندے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مشرق والے آپس میں یگانگی اور مغرب والے آپس میں یکجہتی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آفتاب کے لحاظ سے ایک سمت کے رہنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کثیر افراد میں اتحاد و مساوات کا احساس پیدا کرنے کا ذریعہ صرف وہ ایک وسیع نقطہ واحد ہے جس کی طرف زیادہ سے زیادہ افراد یکساں طور پر منسوب ہو سکتے ہوں۔ دوسری لفظوں میں کلیہ یہ ہوا کہ جب کوئی کثرت وحدت کی طرف منسوب ہو تو اس کے اندر برابری اور برادری کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا اتحادوں میں سے ہر اتحاد افتراق کا پیش خیمہ قرار پایا، یعنی جب ایک باپ کے بیٹوں میں ایکا پیدا ہوا تو دوسرے باپ کے بیٹوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، اور جب ایک خاندان کے لوگوں میں ایکا قائم ہوا تو دوسرے خاندان والوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، اور جب ایک ملک والوں کے درمیان رابطہ اتحاد قائم ہوا تو دوسرے ملک والوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، جس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے قوموں کی جنگ اور ممالک کا باہمی تصادم اور فتح و شکست کے غیر متناہی سلسلے، جس کے کرشمے آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور جب ایک سمت والوں میں اتحاد ہوا تو دوسری سمت والوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، یہاں تک کہ یورپ والے ایک الگ قوم بن گئے اور ایشیا والے ایک الگ قوم۔ اور جب اس کے ساتھ رنگ کے اتحاد نے اثر دکھایا
تو گوروں اور کالوں کا ایسا افتراق پیدا ہوا کہ گوروں نے کالوں کو اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے سے روکا، بلکہ ایک عبادت گاہ میں عبادت کے لیے ایک ہی مذہب والوں کے لیے جمع ہونا تک ممنوع قرار دیا۔ یہ سب نتیجہ تھا اس کا کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائی گئی تھیں، اس لیے ہر دیوار جو اٹھی اس نے ادھر والوں کو تو متحد کیا اور ادھر والوں کو جدا کر دیا۔ اسلام نے اس اصول کو لیتے ہوئے کہ اتحاد افراد کا راز اتحاد مرکزی میں مضمر ہے، جو ضرورت سمجھی ان تمام درمیانی دیواروں کو ڈھا دیا جائے اور بیچ کے ان تمام خطوط کو مٹا کر ان کے بجائے ایک وسیع احاطہ ایسا قائم کیا جائے جہاں نسل، رنگ، ملک اور قومیت کسی چیز کی تفریق نہ ہو۔ وہ احاطہ ایسا ہو جو تمام عالم انسانی کو اپنے گھیرے میں لے لے، اور چونکہ اس احاطے کے باہر پھر کچھ رہ نہیں جائے گا، اس لیے افتراق و امتیاز کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے گا۔ اس کے لیے کوئی مادی چیز نقطۂ مرکزی نہیں بن سکتی تھی، چونکہ مادی شے ہوگی وہ محدود ہوگی، اور محدود ہونے کے ساتھ اس میں قرب و بعد نیز کمی اور زیادتی کے مدارج پیدا ہوں گے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ نگاہ کو تمام مادی چیزوں سے ہٹا کر اس غیر مادی بلند اور بالا تر طاقت کی طرف موڑ دیا جائے جہاں حدود و اقدار قائم نہیں ہوتے۔ اس کا سب کے ساتھ یکساں تعلق ہے جو سب کا ہے اور سب اس کے ہیں۔ یہ خالق کی ذات ہے جسے اسلام نے معبود برحق اور خدائے کل ثابت کرتے ہوئے سب کا قبلہ مقصد قرار دے دیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس احساس کے پیدا ہونے کے ساتھ کہ سب خدا کے بندے ہیں، افراد انسانی میں احساس اخوت و مساوات پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب ایک باپ کے بیٹے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک مورث اعلیٰ کی اولاد میں برادری قائم ہو جاتی ہے، اور ایک سرزمین کے رہنے والے اپنی مادر وطن کے لحاظ سے آپس میں اخوت محسوس کرتے ہیں، اور ایک سمت کے رہنے والے اپنے میں یکجہتی کا تصور کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک خالق کے بندے سب آپس میں بھائی بھائی نہ بن جائیں؟ یہ تھا وہ عملی سبق جو اسلام کی توحید میں مضمر تھا۔ بعض مذاہب نے خالق کے تخیل میں بھی مغایرت برتی تھی۔ انہوں نے خدا کو اپنا قرار دے لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اسلام نے ان لوگوں کے خیال یا ظلم کا ذکر کرتے ہوئے ایک طنزیہ انداز میں اس سے مخالفت کی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ تلقین نہیں کیا کہ تم ہی اللہ کے سپوت ہو، اور بلکہ مسلمانوں کو اقوام عالم کے مقابلے میں یہ کہنے کی تعلیم دی کہ هو ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تمہارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اس طرح اسلام نے سب کو مساوات کا درجہ دیتے ہوئے ایک معیار امتیاز کا بھی قائم کر دیا، اور وہ انسانی کردار ہے۔ اب سابق کے تمام تفوق و بلندی کے امتیازات مٹ کر ایک نیا معیار امتیاز کا قائم ہو گیا، اور وہ یہ کہ جو شخص فرائض انسانی کو سب سے زیادہ انجام دیتا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس اصول کے ماتحت غلبہ، طاقت، اقتدار، قوم و قبیلے کی زیادتی اور تعداد کی اکثریت، یہ تمام باتیں کچھ نہ رہیں، بلکہ یہ اصول قائم ہو گیا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر فقط احساس فرائض کی بنا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ماتحت اخلاق پر بہت زور دے دیا گیا، یہاں تک کہ بانی اسلام نے اپنا مقصد رسالت ہی یہی قرار دیا اور اعلان کیا، انما بعثت
لِأَتْمَمَ صَالِحَ الْأَخْلَاق انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، دوسری لفظوں میں انما بعثت لأتم حسن الاخلاق، یعنی میری بعثت محض انسان سدھار اور اچھے اخلاق کی تکمیل کی غرض سے ہے۔ مسلمانوں سے صاف کہہ دیا گیا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا نہ ملے گی، بلکہ جو جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ مسلمان وہ ہے جو احکام خدا کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ سرکشی مسلم کی شان نہیں ہے۔ تم اللہ کے دوست جب ہی کہلائے جا سکتے ہو جب اس کے احکام کی تعمیل کرو، ورنہ اس کی رحمت کے حقدار نہیں اور نہ امت مرحومہ میں شامل ہونے کے قابل۔ معاشرت کے باب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سب انسان ذات اور اصلیت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، قبائل اور اقوام میں ان کی تقسیم صرف تعارف اور شناخت کے لیے ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مگر فضیلت و بلندی کا تعلق ذات اور قومیت سے بالکل نہیں ہے۔ لا فقر للقرشی علی غیر القرشی ولا لعربی علی غیر العربی، فضیلت و بزرگی صرف پرہیزگاری اور تقوی یعنی انسانی اعمال اور فرائض کی بجاوری کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو پیغمبر نے صرف قولاً نہیں بلکہ عملاً بھی دکھایا۔ آپ نے مؤذن اپنا بلال حبشی کو قرار دیا، اور جب کسی نے اسے دیکھ کر ناک بھون چڑھائی اور کہا یہ کالے رنگ کا غلام بھی بھلا اس قابل ہے کہ اذان دے، تو قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی سب آدمی یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ عبدالحامد صاحب بدایونی نے کہا ہے، اسلام دراصل حکومت الہیہ کا قیام چاہتا ہے۔ اسلامی حکومت کا دار و مدار عدل و انصاف قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بارے میں فرمایا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، سورہ نساء۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، سورہ مائدہ۔ یعنی اگر تو غیر مسلمین کے بارے میں فیصلہ کرے تو انصاف سے فیصلہ کر، بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسلامی قانون میں شاہ و گدا یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس لأحد علی احد فضل الابدین وتقوی، مشکات۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں سیاست حصول اقتدار کے کامیاب ذرائع کے استعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاست ملک و ملت کے صحیح نظم و ضبط اور امور خلق کے بہترین طریقے پر چلانے کا نام ہے۔ اس لحاظ سے سیاسی حکومت مذہبی قیادت سے الگ نہیں ہو سکتی، اور اس کی مثال خود حضرت پیغمبر کی ذات گرامی ہے۔ مگر یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اس مکمل اقتدار کے باوجود جس کے ماتحت اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ہر شخص پر خود اس کی ذات سے زیادہ حق اور اختیار ہے، کبھی اپنے کو بادشاہ کہا یا سمجھا جانا پسند نہیں کیا، بلکہ اس سے انکار فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوا رعب سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپے میں آؤ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹی بھگو کر غریبہ مئو کھانا کھاتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں میں شریعت الہیہ کی رہبری سے الگ حکمراں کا تخیل پیدا نہ ہو، اور سوائے خداوندی اقتدار کے کسی اقتدار کے آگے مسلمانوں کی گردنیں نہ جھکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد.